दोस्तों, एक प्रोस्टिट्यूट वुमेन यानी कि जिस्म फरोश खातून जो चंद पैसों के ओज़ जिस्म फरोशी किया करती थी, लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मिरेकल हुआ जिसकी वजह से वो दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत बन गई। अब आप सोच रहे होंगे कि एक जिस्म फरोश खातून किस तरह से दुनिया की खुश नसीब औरत बन सकती है, क्योंकि इस्लाम में तो इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं, और ये एक बेहयाई फैलाने वाला बहुत ही घिनौना काम है। लेकिन यूरोप कंट्रीज़ के अंदर ये काम लीगली तौर पर किया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा औरतें इस काम को इसलिए करती हैं क्योंकि इसमें मेहनत तो कुछ भी नहीं है और पैसा बहुत ही ज़्यादा मिलता है। लेकिन जैसे ही बुढ़ापे की जुड़ियाँ उनके चेहरों पर ज़ाहिर होती हैं, तो जो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, माइल होते हैं, वही लोग उनसे पीछा छुड़ाते हैं और उनको मुंह तक भी नहीं लगाते, और आखिर में जो उनका अंजाम होता है वो बहुत ही दर्दनाक और इबरतनाक होता है। लेकिन ये वो खुश नसीब खातून है जिसे अल्लाह पाक ने हिदायत का नूर अता फ़रमाया, और इसने अपनी ज़िंदगी में तौबा की और अल्लाह के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाला। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ईमान अफरोज़ होने वाली है, तो इसीलिए इस वीडियो को लाज़मी आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमारे ईमान में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा होगा। तो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, नीदरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली इस जिस्म फरोश लड़की की कहानी बहुत ही हैरान कुन और ईमान अफरोज़ है। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने सारी ज़िंदगी गलियों में नौजवानों को बदकारी की दावत दी, हुस्न और जवानी उरूज पर थी, जबकि ये खातून हर गुजरने वाले नौजवान को हाथ पकड़कर गुनाह की तरफ माइल करती। यूरोप में जिस्म फरोशी नौजवान लड़कियों के लिए एक आसान कारोबार है जिसमें मशक्क़त कम और पैसा ज़्यादा है, लेकिन बावजूद इसके जिस्म फरोश लड़कियों में खुदकुशी का रुझान बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसी लड़कियों का करियर बहुत ज़्यादा कम होता है और अक्सर जवानी में किसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाती हैं, जिनको हुकूमत की तरफ से प्रोटेक्शन हाउस में मुंतकिल कर दिया जाता है और बकिया ज़िंदगी मौत का इंतज़ार करने में गुजार देती हैं। बज़ाहिर इस गलीज़ धंधे में मशक्क़त कम और पैसा ज़्यादा है, मगर 30 सालों के बाद चेहरे और जिस्म पर बुढ़ापे के असरात जन्म लेते हैं। लोग इनकी तरफ ना माइल होते हैं और ना तो ऐसी औरतें कहीं जॉब कर सकती हैं, और ना ही माशरे का कोई फ़र्द इन बदकार औरतों को कबूल करता है, जिसकी वजह से अक्सर लड़कियां ज़िंदगी से तंग आकर ज़िंदगी का खात्मा कर लेती हैं। ऐसी ही सबक आमोज़ कहानी नीदरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली अलेक्जेंड्रा टॉमी की है, जिसने जवानी का बेशतर हिस्सा गुनाहों में गुजारा, और इस तरह के ईमान अफरोज़ वाक़यात अरब रिसालों में अक्सर शाया होते हैं। जबकि अलेक्जेंड्रा टॉमी का ये वाक़या भी एक अरब मैगज़ीन में शाया हुआ, क्योंकि इस तरह की एक जिस्म फरोश औरत का दिल इस्लाम की तरफ माइल हुआ। कबूल इस्लाम के बाद यह खातून बहुत ज़्यादा रोई, इतना रोई कि इसके पास में मौजूद हर आँख अश्कबार थी। दोस्तों, नीदरलैंड के शहर एम्स्टर्डम में वाक़े इस्लामिक सेंटर के सरबराह और उसका 12 साला बेटा फारिग औकात में गलियों में निकल पड़ते और लोगों के दरमियान अत-तरीक़े जन्नह नामी किताबचा लोगों में तकसीम करते, क्योंकि वहाँ खुलेआम लोगों को इस्लाम की दावत नहीं दे सकते। इसलिए यही दावत इस्लाम का तरीक़ा और ज़रिया है, ताकि अंधेरों और गुनाहों में डूबे ये लोग इन किताबचों का मुताला करके हिदायत की तरफ आ सके। ये वाक़या आज से 30 साल पहले पेश आया। ये मामला रोज़ की बुनियाद पर चलता रहता और बाप बेटा गली गली जाकर लोगों में किताबचे तकसीम करते। एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि शहर में शदीद बारिशें शुरू हुई, गजब की सर्दी और ऊपर से तेज़ हवाएं चलने लगीं। खतीब का 12 साला बेटा, जिसने बहुत सारे कपड़े ज़ेबतन किए ताकि उसे सर्दी का एहसास ना हो सके, और अपने बाप को कहने लगा, अब्बा चलिए मैं तैयार हूँ। खतीब साहब ने बेटे से कहा, आज मौसम काफ़ी ठंडा है, इसलिए आज नहीं जा सकते। ये सुनकर बेटे ने हैरान कर देने वाला जवाब दिया, अब्बा जान, बहुत सारे लोग आग और दोज़ख की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें इनको बचाना है। वालिद ने कहा, बेटा इस मौसम में निकलना ठीक नहीं, लेकिन बच्चा बाज़िद था और वालिद से इजाज़त लेकर अपना बैग किताबचों से भरा
اور گھر سے نکل گیا۔ دوستو عام طور پر اس عمر کے بچے زندگی کی مستیاں لوٹتے ہیں، لیکن یہ ننھی سی جان افاقی ذہنیت کا شاہکار تھا۔ راستے میں بھاگتے لوگوں سے ملتا رہا، کتابچے تقسیم کرتا رہا۔ قریب 2 گھنٹے بارش میں بھیگنے کے بعد اس کے پاس صرف آخری کتابچہ باقی رہا۔ چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ بچہ قریب کے ایک چھوٹے سے گھر کی طرف بڑھا، سوچا کوئی ہوگا تو آخری کتابچہ اسے دے دے گا۔ پاس پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی آواز نہیں آئی اور برابر دروازہ کھٹکھٹاتا رہا۔ جانے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کون سی بات ڈال دی تھی جو وہاں سے جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اس بار انتہائی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ لمحے بیت جانے کے بعد ایک خاتون دروازے پر آئی جس کے چہرے پر حزن، افسردگی کے آثار نمایاں تھے۔ یہ ننھا سا بچہ مسکراتے لبوں اور نگاہوں کے ڈورے جھکا کر کہنے لگا، محترمہ، زحمت دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ دراصل آپ کو یہ بات بتانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ آخری کتابچہ آپ کو ہدیہ کرنے آیا ہوں۔ یہ کتابچہ آپ کو اللہ کے بارے میں کچھ پیغام دے گا۔ وقت نکال کر اس کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ دوستو اس خاتون نے کتابچہ لیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس اندر چلی گئی۔ اگلے ہفتے جمعے کا خطبہ ختم ہونے کے بعد وہ خاتون کھڑی ہوئی اور پورے مجمع سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں اور نہ ہی اس سے پہلے یہاں آنے کا اتفاق ہوا۔ گزشتہ جمعے کو میں مسلمان نہیں تھی اور نہ ہی کبھی مسلمان ہونے کا خیال دل میں آیا تھا۔ میں نے اپنی جوانی گناہوں میں برباد کی۔ آج میں بالکل اکیلی ہوں، میرے جینے کا کوئی مقصد نہیں۔ گزشتہ جمعے کو جب زوروں کی بارش ہو رہی تھی تو میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ خودکشی کر کے غم زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ لہٰذا میں نے اوپر کے کمرے میں جا کر رسی اور کرسی کے سہارے جان دینے کی ٹھان لی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، جسم لرز رہا تھا، مگر کسی صورت ایک پل کے لیے بھی مزید زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی کہ اس دوران میں نے دروازے کی کھڑکھڑاہٹ سنی اور اسی دستک نے مجھے گلے سے فندہ نکالنے پر مجبور کیا۔ بالآخر میں نیچے آئی۔ دروازہ جیسے کھولا تو ایک ننھی سی جان کا بھیگتا ہوا وجود میری نگاہوں کے سامنے زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اس کی وہ مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک میں نے کسی انسان میں نہیں دیکھی۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ گوہر نایاب تھا۔ میرے قلب و جگر کی تختیوں پر اس کے الفاظ نقش ہونے لگے۔ یوں لگا کہ اب میرے مردہ دل کو کسی نے زندگی کی سوغات عطا کر دی۔ خاص کر اس بچے کا یہ کہنا کہ محترمہ، میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور آپ کا خیال رکھتا ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک کتابچہ الطریق جنہ جو کہ اس نے میرے ہاتھ میں دیا۔ اس کے بعد جو کتاب کو پڑھنا شروع کیا، آنسوؤں سے میری آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ میرے اندر ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ واقعی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میں نے کرسی اور فندہ پھینک دیا کیونکہ اب مجھے سہارا مل چکا تھا۔ اب مجھے زندگی کی قیمت سمجھ آ چکی تھی۔ آج میں خود کو انتہائی خوش قسمت تصور کرتی ہوں کہ میں نے اپنے مالک حقیقی کو پہچان لیا۔ اس کتاب پر دیے گئے ایڈریس کی وجہ سے یہاں تک پہنچ سکی ہوں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ میں اس چھوٹے فرشتے کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو مسیحا بن کر مجھے جہنم کے دہانے سے بچا لایا۔ دوستو اس عورت کا یہ واقعہ سن کر مسجد میں چاروں جانب آنکھیں اشک بار تھیں۔ تکبیرات کی صداؤں سے پوری مسجد گونج اٹھی۔ امام صاحب جو اس ننھے سے فرشتے کے والد تھے، ممبر سے اتر کر پہلی صف میں موجود اپنے لگتے جگر بیٹے سے چمٹ گئے اور کافی دیر تک روتے رہے۔ مسجد میں موجود ہر فرد کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ ایسا عبرت ناک اور سبق آموز منظر ہر کوئی پہلی بار دیکھ رہا تھا کہ کیا ہمارے سینوں میں وہ درد، وہ کھسک موجود ہے جو اس ننھے سے بچے کے دل میں تھی۔ اگر قیامت کے دن یہ کافر اللہ تعالیٰ سے ہماری شکایت کرے کہ ہم نے اپنی ہر ٹیکنالوجی، اپنی ہر ریسرچ مسلمانوں تک پہنچائی تو مسلمانوں نے ہم تک اپنے دین اور اللہ کے احکامات کیوں نہیں پہنچائیں، تو اس وقت باحیثیت مسلمان میرا اور آپ کا کیا جواب ہوگا؟ سوچئے گا ضرور۔ دوستو آپ کو آج کا یہ ایمان افروز واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سبحان اللہ، بہت ہی ایمان افروز واقعہ تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا 12 سال کا بچہ، ایک ایسے اللہ پاک نے اس کو
ایک انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور کتنے خوش نصیب ہوں گے اس کے ماں باپ کہ جنہوں نے اس بچے کی ایسی پرورش کی، یعنی اس کے دل میں کیسی ایک کڑن تھی، ایک جلن تھی کہ ایک ایک انسان جو ہے وہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانا والا بن جائے۔ اور ایسی ہی کڑن، ایسی ہی فکر ہم سب کی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ دوستو اگر آج ہمارا دنیا کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ہم اس کے بارے میں کتنا غمگین ہوتے ہیں، کتنا فکر مند ہوتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں کہ اس نقصان کو کس طریقے سے کور کریں۔ لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے گھر میں سے ہی، ہمارے آس پڑوس میں سے ہی، ہمارے اہل محلے میں سے ہی کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ سے دور ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے دور ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ ان کو اس بات کو کون سمجھائے گا کہ بھائی اللہ تعالی ہم سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ہم اللہ کے حکموں کے مطابق اور اللہ کے نبی کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو اسی میں کامیابی ہے، اس میں اللہ پاک ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت بھی بنائیں گے۔ دوستو دنیا میں آپ جتنا بھی پیسہ کما لیں، جتنا بھی بڑا گھر لے لیں، جتنا بھی بڑا مکان بنا لیں، بڑے سے بڑا کاروبار کر لیں، لیکن سکون آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو فاحشہ عورت تھی، کیا اس کے پاس پیسے کی کمی ہوگی؟ کتنا ان کو پیسہ ملتا ہے، کتنا پیسہ دیا جاتا ہے، تھوڑے سے وقت میں کتنا پیسہ کماتی ہیں، لیکن کیا کہ دل میں سکون نہیں، بے چینی۔ کیونکہ دیکھیں نا، آپ اگر دنیا کا کوئی قانون توڑتے ہیں تو آپ اس پہ کتنا جو ہے وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، آپ کو ایک بے سکونی سی ہو جاتی ہے، آپ کے دل میں طرح طرح کے خیالات آئیں گے، وساوس پیدا ہوں گے کہ بھائی اب جو ہے میرے پاس جو ہے پولیس نہ آ جائے، کیونکہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کری ہے۔ لیکن جو آپ اللہ پاک کے اتنے حکموں کو جو توڑ رہے ہیں، اللہ پاک کی اتنی نافرمانی کر رہے ہیں، تو آپ کے دل میں کبھی سکون آئے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں آئے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا، سیکھنے کو ملا ہوگا، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی میں ملوں گا آپ سے پھر ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔